دوستو، بھائیو، بزرگو، اختلافات کی حد نہیں اور ان کو بڑھایا ہی جا رہا ہے۔ ضرورت اتحاد کی ہے۔ غلط فہمیاں پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ اچھائیاں بیان کرے۔ کچھ لوگ اگر حضور شہنشاہ انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ اللہ کو نہیں مانتے، اور ساتھ فتوے تو بالکل خود کفیل ہیں، سارے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت کی اگر شان بیان کی تو پھر زبانیں کھلی کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، جی یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ توجہ ہے حضور، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہوتا ہے نا، بس یہ بات ہے اگر سمجھی جائے تو۔ کچھ لوگوں نے فتویٰ لگایا کہ حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب جب اہل بیت کے فضائل سنے، امیر کائنات کے سنے، تو کہا توبہ توبہ جی ادھر دیکھو، یہ مولا علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں کہتے، یہ ٹھیک نہیں کہتے۔ اگر میں یہاں سے ہی آغاز کروں، اور یہ راستہ میرے سامنے ہے، نہ کوئی رسول کو اللہ سے ملاتا ہے، نہ کوئی آل رسول کو اللہ سے ملاتا ہے۔ یہ تمہارے سمجھنے میں فرق ہے۔ توجہ ہے حضور، نہ کوئی مولا علی کو اللہ سے ملاتا ہے، نہ کوئی رسول پاک کو اللہ سے ملاتا ہے۔ یہ تمہارے سمجھنے کی غلطی ہے۔ کوئی پوچھے نا ان کا مقام، شان، احترام، فضائل بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، تو اگر کوئی سمجھے اور سمجھنا چاہتے ہو تو میں پیش کروں نا بات کو۔ جو وصول کرنے کے لیے تیار ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ لکھ لو لوہے دل پہ، ہم اہل بیت کے فضائل اللہ سے ملانے کے لیے نہیں بیان کرتے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ سے ملاتے ہیں، اور رسول پاک کی شان اللہ سے ملانے کے لیے بیان نہیں کرتے۔ خدا کے بندو، ہم تمہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، تم غلط سمجھے، بالکل اپوزٹ سمجھے۔ ہم اہل بیت کو اللہ سے نہیں ملاتے، بلکہ اہل بیت ہم کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ہم اہل بیت کو اللہ سے، بلکہ اہل بیت ہم کو۔ کیوں جی، آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح۔ اچھا، جو چپ ہو، عقیدہ تو آپ کا بھی یہی ہے، لیکن اس پہ کچھ لوگ بہک گئے۔ دیکھو گے میری طرف، وہ کہیں گے کہ جی کہ اللہ سے ملنے کے لیے ان کی ضرورت ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لکھ لو لوہے دل پہ، کوئی بھی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مل سکتا، کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے،
नाकाम कोशिशें करोगे जो इनको छोड़ के अल्लाह से मिलोगे, वो तुम्हें कुछ और मिल जाएगा, अल्लाह नहीं मिलेगा। तवज्जो है या नहीं? वो तुम्हें कुछ और मिलेगा, वो अल्लाह को मिलने का, क्योंकि उसने खुद बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला। ओ ईमान वालो, मुझ तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट ना आना, वसीला तलाश करना। क्या तलाश करना जी? आप मेरे ज़ौक़ को जानते हैं, लेकिन ये बानिए मजलिस की फरमाइश है, और मजलिस भी 4 साल पहले से वादा चल रहा है, लेकिन मैं पहुंच न सका। तो आज खुद मेरे घर में भी मजलिस पाक है, लेकिन चूंकि मैं अब इधर था और ऐसी मजबूरी नहीं थी, वो भी मजलिस है, यहाँ भी मौला की मजलिस है, और मौला हमें तौफीक दे कि जहां मजलिस पे जाएं उसे अपना ही घर समझे। क्यों समझना चाहिए या नहीं जी? नहीं मेरी बात समझ में आ रही जी? किबला जहां भी मजलिस हो उसे अपना ही घर समझना चाहिए या नहीं? मालिक हमें ये इतनी तौफीक दे और हमारा ज़र्फ ऐसा हो जाए कि हम जहां जाएं वो गैर का घर न समझें, मजलिस कराने वाले का घर अपना ही घर समझे, और उससे ऐसा ही ख्याल और मोहब्बत रखे जैसे अपने घर से रखा जाता है। रखना चाहिए या नहीं जी? तो फिर मैंने तो आज तो रखा है या नहीं? तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो मेरा भी ख्याल रखना चाहिए या नहीं? एक सलवात तो पढ़ लो बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले। लो हुजूर, मैं बात आगे लेके चलने लगा। अल्लाह तक जाने के लिए, उसे पहचानने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए बड़ी बड़ी उलमा ने किताबें लिखी। ये मौला जानता है, आम बात नहीं। मेरे सामने समझदार लोग बैठे और कदरदान भी बैठे हो, बड़ी सारी दलाइल दिए, अशरे अशरे इस पे गुफ्तगू की, और वो दलाइल देते रहे कि ये बुरहान लिम्मी ये है, बुरहान इन्नी ये है, असर ये है, मुअस्सर ये है, साने ये है, मसनू ये है। कुछ समझ आ रही है जी? और इस पे उन्होंने बहुत सारे इल्मी दलाइल दिए, लेकिन मैं ये सारे चक्रों से बच्चों निकाल के आपका वक्त बचाने के लिए एक कीमती पैगाम पेश करना चाहता हूं। हम अल्लाह को मंतिक से नहीं मानते, समझ आ रही है कि नहीं? हम अल्लाह को मुतकल्लिमीन के कलाम से नहीं मानते, और हमें जरूरत भी नहीं। जिन्हें है वो माने। हमें अल्लाह को मानने के लिए काफी दलील है कि हमारे रसूल ने कहा है कि अल्लाह है। तो समझ आ रही है कि नहीं? या रसूलल्लाह हैदरी। अच्छा जी देखिए, कोई भी दावा हो, चलो एक लफ्ज मैं और कहने लगा हूं, ये मुकदमे में बच्चे उलझ ना जाएं। कोई भी दावा हो, कोई भी दावा, ये मेरे सामने दानिशवर चेहरे बैठे हैं, ये और मैं समझता हूं कि खिताबत किस तरफ चली गई है और क्या कहा और किया जा रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन जो मुझे करीम ने शऊर दिया है, मैं उसके साथ ही सफर करना है। मैं जमाने की फजा में खुद नहीं रंगना, जो मुझे शऊर दिया है मैं कोशिश करूंगा ये रंग किसी पे आ जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? अब देखो, ये एक सवाल उठेगा ज़हन में कि दावा बगैर दलील के नहीं होता।
سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. کیوں جی ہے یا نہیں یار؟ اللہ سے بڑی کوئی قبلہ حقیقت ہے نہیں. لیکن اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں ایک سوال ہوگا کہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ یا مثلا آفتاب ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ تو سامنے ہے نا. چونکہ وہ سب سے بڑی حقیقت سامنے نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ وہ دیکھا جاتا نہیں. سب سے بڑی پتہ نہیں کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا. سب سے بڑی حقیقت غیب ہے. کچھ غور ہے یا نہیں جناب؟ غیب ہے یا نہیں جی؟ اللہ غیب ہے. اور اس غیب کا معنی لو پھر ماسٹر صاحب عرض کرنے لگا. اس غیب کا معنی کیا ہے؟ اللہ شدت ظہور کی وجہ سے غیب ہے. وہ غیب الغیوب ہے، لہذا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کیوں جناب؟ ہے جی. اب دلائل اکٹھے کرنے شروع کر دو. ہمیں سوائے مصطفیٰ کے اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں. شہنشاہ انبیاء نے فرمایا کہ اللہ ہے. فرمایا یا نہیں جناب؟ کیوں میرے مسلمان بھائیوں یہ دلیل مزیدار نہیں ہے؟ اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کس نے فرمایا؟ حضور نے. یہاں بہت ایک نازک بات اور بھی عرض کرنے لگے. کچھ کہیں گے نہیں اس کی ضرورت نہیں، ہم قرآن سے اللہ کو مان لیں گے. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے شاید اس کو اس طرح کوئی بیان نہ کرے آسان کر کے. یا کچھ لوگ قبلہ یہ سمجھ لیں گے کہ ہم قرآن سے اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، لہذا ہمیں قرآن ہی کافی ہے. کچھ غور ہے یا نہیں؟ کیا سمجھ لیا؟ ہمیں قرآن جی بسم اللہ آؤندیا بھی جانا ہے تے جلدی جلدی بہندیا بھی جانا ہے. یہ ذاکر صاحب گل تے کر لئیے نا. پہلا ٹائم بندے کٹھے کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اوکھا ہوتا ہے، تے آخری ٹائم بندے ڈکنا ہوتا ہے، وہ بھی اوکھا ہوتا ہے. تے مولا من توفیق دیتی ہے پہلا ٹائم تے میں نہیں لبے ہے، تے میں شکر کرنا میں نو لبے ہے. اے شکر ہے. تے جنہیں بندے ویسے میں سمجھنا تازہ ذہن ہوندے نے گل قبول کر لیندے نے. تے میں تے مطمئنہ اچھا ٹائم ہے، اچھے بندے سنن والے لب کے نے. تے میں غلط نہیں پہ سمجھدا، صحیح پہ سمجھنا نا. پھر میں نے کیا کہا ہے کہ قرآن یہ شاید یہ ضروری بات نہیں کہ سارے علماء بھی اتفاق کرے، یہ ضروری نہیں. ہاں اگر غور کرے تو ہو سکتا ہے اتفاق. ضد چھوڑ کے ذرا سوچیں تو شاید ان کو یہ میری بات سمجھ میں آ جائے. اور وکلا بھی غور کرے. مجھے ٹائم دینا ہے، آپ گڑبڑ نہیں کرنی، میں بہت کوشش کر رہا ہوں، پھر بکھر جاؤں گا اگر آپ نے بے توجہی کی تو. قرآن سے اللہ کو مانتے ہو، پہلے قرآن کو پوچھو کہ تجھے کون منوا رہا ہے. اور کون بندہ میری بات کو سن رہا؟ پوچھو نا قرآن کو کہ قرآن نے اپنے آپ کو آپ منوایا ہے. نہیں غور. کس کے پاس قرآن آیا تھا؟ کچھ غور ہے یا نہیں جی؟ لاؤ وہ بندہ صحابہ سے لے کر قاضی حسین احمد تک جس کے پاس قرآن آیا ہو. کچھ غور ہے یا نہیں کہ میں قرآن ہوں، مجھے قرآن مان لو. آیا ہے کسی کے پاس؟ اللہ
کرنے والوں لاؤ وہ بندہ جس کو اللہ نے دعوت دی ہو کہ میں اللہ ہوں مجھے مان لو. بسم اللہ. لو جناب میں پورا گھنٹہ ہی پڑھنا جی, ود پڑھنا جناب جی, ود پڑھنے جی. ٹائم ہویا کہ یہ جی ذرا دسو مینو پتا وے انہاں ساریاں کولوں گھنٹہ گھنٹہ پڑھانا ہے تے میں تواڈے تے راضی ہاں اس فیصلے مینوں یہ پسند ہے فیصلہ, نالے انہاں دا پتہ لگے انہاں دے کول کی ہے. انہاں ساریاں دا نا ایتھے ہی 10 دیہاڑے رکھو نا تے گھنٹہ گھنٹہ سنو. مولا جاندا ہے پڑھے لکھے بچے جڑے نے نا 10 دیہاڑیاں تو بعد انہاں نوں پتہ لگ جائے تے انہاں دے کول ہے کی ہے. سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں؟ بس چوکھا ٹائم میڈوں ڈیکھ کانڈ کر بو حلالی ہیں کہ رامی ہیں تے او میں تے اے میں چوکھا ٹائم یہی سارا وچ نکلے دا تے گفتگو کم دی تھوڑا ٹائم ہی ہوئے تھے. تے کریے شروع جناب. پھر جڑے بندے میرے نال ہو بلند نعرہ حیدری. کب تم کو اللہ دعوت دینے آیا تھا کہ مجھے مانو؟ کوئی بڑے سے بڑا کہہ دے کہ اللہ میرے پاس آیا تھا. وہ کون محسن ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل بن کے آیا کہ اسے مانو؟ کچھ غور ہے یا نہیں جی؟ وہ کون محسن ہے جس نے قرآن کو منوایا؟ قرآن کو کس نے منوایا؟ کس کی زبان اطہر سے نکل کے قرآن بنا؟ کچھ غور ہے یا نہیں جناب؟ کس نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن کی قسم تمہیں قرآن کا پتہ ہی نہ چلتا اگر رسول نہ فرماتے کہ یہ قرآن ہے. کچھ اور ہے یا نہیں؟ حیدری بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی. میں اگر بات کو تمہیدن سمجھا سکا ہوں تو کس نے فرمایا کہ قرآن ہے؟ حضور پاک نے. کس نے فرمایا خدا ہے؟ لو میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں, ذرا زیادہ لطف لو تو. جو صاحبان اپنے آپ کو بڑا علمی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو قرآن وگرنہ ذوق نہیں رہا, میں ایک بزرگوار کا نام نہیں لے رہا, اس نے کہا ہے کہ قرآن نہ بھی ہو تو ہم پھر بھی اللہ کو مان لیتے. کس سے مان لیتے؟ عقل سے. یہ بحث آپ کو زیادہ پریشان کرنے والی ہے, اس کو میں چھیڑوں گا تو وہ کہتے ہیں ہم عقل سے مان لیتے. بہرحال اس طرف نہیں میں جانا چاہتا, بات خراب ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جو قرآن کے بغیر آپ قرآن کو کافی سمجھ رہے ہیں حضور کو چھوڑ کے. یہ میڈیا پہ کوئی مولوی 2-3 آتے ہیں اور وہ دلائل بڑے جاہلانہ دیتے ہیں, اور عوام بچے سٹوڈنٹ جو سوال کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, جواب غلط دے دیتے ہیں. یہ دھوکہ ہے. نہیں مجھے پتا تو میں کہہ دوں کہ اس بات کو میں سمجھ نہیں سکا, تو اچھی بات تو یہ ہے. بچوں سن رہے ہو جی؟ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے, یہ تمہارا اسلام میں نبوت پہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ چلو امامت کو چھوڑ دو, اس میں تو تمہارا اختلاف ہے. نبوت اصول دین میں ہے یا نہیں؟ کچھ بات تو کرو یار, سب کے ہے نا. تو آپ بتاؤ نبی کتنے مانتے ہو؟ کتنے نبی مانتے ہو؟ وہ نبی کتنے ماننے ہیں یار, ہے گل پہ پوچھنے ہیں. کتنے ہیں قبلہ؟ ذرا دسیا جائے باقی بچیاں دا چکا کھل جائے. 1 لاکھ اس پہ اتفاق ہے نا مسلمانوں کا, اس میں تو کوئی فرقہ واریت نہیں. سارے اہل حدیث اس میں شامل ہیں یا نہیں؟
ہاں عیسائیوں میں تعداد زیادہ ہے، وہ 1,40,000 تک ہے. تو انہوں نے پہلے ہی پتا ہونا سارے بندیاں نوں. تو کدی کسی کو عیسائیاں دی کتاب پڑھی ہوئے تو انہوں نے پتا ہو. اسی تو صرف آپس لڑن واسطے ہی کام کرنے لگے ہیں نا. ان میں 1,40,000 تک کا عقیدہ ہے. ہمارا 1,00,000 بولو کیوں جی؟ کوئی اہل حدیث بھائی بھی بیٹھا ہے، کیسٹ بھی ہو رہی ہے، عقیدہ ہے یا نہیں تمہارا؟ ہے. تو تم تو کہتے ہو قرآن کافی ہے. تو یہ ذرا اپنا عقیدہ، اپنا اصول، اپنا دین کی بنیاد یہی قرآن سے ثابت کر دو کہ 1,24,000 ہیں. نہیں سمجھ آئی جی میں کیا کہا ہے؟ نبی ثابت کر دو 1,24,000. قرآن میں لکھا ہے جی؟ کہیں پڑھا ہے؟ پڑھو. باقی ہوں دے چکر مکر چلا لیتے ہو. اب ایک آیت پڑھ کے دکھاؤ کہ نبی 1,24,000. آیت بھی نہیں، عقیدہ بھی بن گیا، ملے بھی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھے بھی نہیں. کچھ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ کسی نے نبی دیکھے؟ تمہارے دور سے پہلے ہی گزر گئے، لیکن پھر مانتے ہو 1,24,000. کوئی پوچھے قرآن سے ثابت کرو تو کر نہیں سکتے. اے جیڑا مولوی جیکٹ ٹوپی پا لیندہ اندہ قرآن کافی ہے، میں ہر مسئلہ قرآن سے دکھا سکتا ہوں. اور اندھو دکھاؤ 1,24,000 نبی قرآن سے. نہیں دکھا سکتے تو آخر تمہیں رسول کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ یہ عقیدہ بن گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کس کے حیداری کس کے پاس جانا پڑے گا جی؟ رسول پاک کے پاس. انہوں نے فرمایا نا کہ نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے. میں کتنا کوشش کی ہے کہ یہ ضد ختم ہو. اب سمجھے ہو اہمیت رسول؟ اب مسلمانوں خدا را سوچو تو صحیح کہ نبی نے فرمایا کہ 1,24,000 نبی ہیں، لاکھوں مان گئے. کس کے کہنے پہ؟ رسول کے کہنے پہ. اور جس کے کہنے پہ دیکھے نہیں پھر مان گئے کہ یہ نبی ہیں، اور جس کو غدیر میں دکھایا ہے اسے کیوں نہیں مانتے؟ حیداری حد ہو گئی ہے. اس میں راز کیا ہے کہ جس کے کہنے پہ لاکھوں مان گئے ہو اس کے کہنے پہ 12 کیوں نہیں مانتے؟ کچھ غور ہے یا نہیں؟ اس کے کہنے پہ 12 نہیں مانتے. یہ مجبوری کیا ہے؟ یہ میرا پڑھی لکھی نسل سے سوال ہے. پھر پوچھیں. ہاں نبی ماننے میں تمہارا نقصان کوئی نہیں تھا، تمہارا مفاد شامل نہیں تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں امام ماننے میں کچھ گھرانوں کا نقصان ہوتا ہے. پھر اپنے فائدے نقصان سے بالاتر ہو کے ماننا چاہیے یا نہیں؟ حضور کی اطاعت کر. گھبرا تو نہیں رہے؟ اب میں اگر بات کو سمجھا سکا ہوں تو پھر اللہ کس نے بتایا؟ آج کی مجلس میں سنی شیعہ الحدیث بھائیوں کے لیے میری مجلس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کس نے بتایا؟ بولو حضور پاک. کسی کو اللہ کا پتہ نہ ہوتا اگر رسول پاک نہ بتاتے. کسی کو قرآن کا پتہ نہ ہوتا اگر حضور نہ بتاتے. تو اللہ کو ماننے سے پہلے اس کو ماننا پڑے گا جس نے اللہ بتایا ہے. حیداری یہ ہے میرا سوال اور اس پہ کرنی ہے غور.
اور وہ ذات ہے اللہ پہ دلیل. اب حضور سے بڑی کوئی دلیل ہے جی؟ بولو. اور زیارت میں یہی لفظ ہے نا کہ یہ اللہ کی دلیل ہے. لفظ آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اگر کہو تو میں تھوڑا اس کا معنی عرض کروں. دلیل کہتے کس کو؟ مرضی ہے آپ کی. دلیل کا پہلا معنی پیش کرنے لگا. دلیل کہتے ہیں جو رہنما ہو. یہ پہلا معنی عرض کرنے لگا. کس کو کہتے ہیں قبلہ؟ رہنما. جو آپ کی رہنمائی کرے. میں نہیں سمجھا سکا. مطلب کیا؟ آپ نے جانا ہے اللہ تک. جو آپ کو اللہ تک لے جائے وہ اللہ کی دلیل ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نہیں پھر سمجھو. میرا مقصد مولا جانتا ہے. وقت آپ کا ضائع کرنا نہیں, بات سمجھانا ہے. پھر رکنے لگا ہوں. جو اللہ تک لے جائے وہ کیا ہے؟ اللہ کی. یہ لے جائے کا کیا مطلب ہے؟ پیش کروں جی. وہ کوئی ضرورت ہے اب تو اڈی کہ نہیں اللہ تک جانا؟ کوئی نہیں ضرورت ہے. تینجے بھائی گلنا کرن دا کی مطلب ہے؟ غلطیوں کریے جیڑی تو اڈی ضرورت ہے یا نہیں؟ سب کی ہے نا. یہ اللہ تک جانے کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر نہیں سمجھا سکیا پھر رکاں. یہ میرا دل دکھدا ہے نا جلے بے قدری ہوندی ہے, پھر ایک تکلیف ہوندی ہے. اے نماز پڑھ دیں, نیت کیا ہے اس کی؟ قربتاً اللہ تک قریب ہونا ہے نا. تو کس نے کرنا ہے قریب؟ یہ کیا مطلب ہے قریب کا؟ میں پھر سمجھانا چاہتا ہوں. یہ تقریریں عقائد پہ ہونی چاہیے تاکہ جو کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ کے کریں اور کہیں. یہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ تو جانتے ہوں گے, میں سمجھتا ہوں بچوں کو بالکل نہیں پتا. لہذا بچوں یہ آپ کی ضرورت ہے, بچپن میں اس کا پتہ کر لینا چاہیے. اور یہی قریب ہونے کے موسم ہے. بوڑھا ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے قریب ہونا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ قریب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں یہ فاصلہ کم ہو جائے گا؟ کیا مطلب ہے قریب کا؟ اب میں مطمئن ہوا ہوں کہ سارا مجمع سمجھ گیا ہے بیان کی اہمیت کو. ہر بندہ اب غور سے. ایک بڑا یہ ہمارے پڑھنے والے پڑھتے ہیں, اللہ نے رسول کو کہا ادنو منی, اور قریبا. یہ کیا مطلب ہے اور قریبا؟ کہ اللہ وہاں بیٹھا تھا اور قریبا. پھر فاصلہ رہ گیا کتنا؟ فقاب قوسین او ادنا. اب اس سے بڑا مقام کوئی مظفر پور سے اہم مقام, بڑا تحقیقی اور علمی میدان کا یہ مقام ہے. اور دعوے دار ذمہ دار بندے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور نسلیں گزر گئی. اور قریبا کتنا فاصلہ رہ گیا جی؟ 2 کمان اور اس سے کم کا. اس کا مطلب ہے اس کے درمیان رسول ادھر, اللہ ادھر. یہ درمیان میں نہ رسول ہے نہ اللہ ہے. نہیں سمجھ آئی جی؟ اجازت سر سمجھ آئی تو نہیں کیا پتہ لگا. مثلا نا ایتھے تسی ایتھے ایک بندہ اے یعنی نا فاصلہ رہ گیا 2 کمانہ تے اس تو کٹ دا. ایدر رسول تے ایدر اللہ تے ویچتے نہ پھر اللہ ہویا. لکھ لعنتے سے کی دیتے نعرہ حیدری. تے اے بڑیاں تقریراں پہ کر دینے تو پورے گھنٹے لا دینے نے, پنڈی پا دینی ہے. ادھر اللہ ہے
ادھر رسول ہے وہ رات او کرتے اے کر تے نعرے مار دے پھر دینے تے ہے چوٹی والے مجلس کرائی ہے منو کسی بندے دسیا ہے ایک بزرگوار کرسی تے بہ گئے ایک بزرگوار ممبر تے بہ گئے تے وہ چٹ بعد ان مخاطب کر کے آکھن جیڑے ممبر تے بیٹھے سن وہ غیر سید سن جیڑے کرسی تے بیٹھے سن وہ سید سن تے چٹ بعد وہ آکھے بھرا ہر تقریر تو بعد مجمع بھی بڑی پہ داد دیندا سی بھرا اے مینوں گل سنائی ہے تے سچی کسے سنائی ہے انج نہیں انج ہی گل ہوئی ہے وہ ممبر تے بہت اچھی تقریر کر کے پہ سن چٹ بعد بھرا تے وہ کرسی تے بیٹھ کے داد بھی دیندے سن تقریر بھی ایڈی اچھی سی لیکن یہ جنہ بھی چارہ کر رہی ہے غیر سید سیدان دا پرا نہیں بن سکتا ہوندا پرا نہیں پرا سمجھ آ گئی گل دی اے انج پرا نہ بنید ہے نہ بنن ہونا ہے یا تو انو ولایت دا کلمہ چھڑنا پینا ہے یا سیدان دی برابری چھڑنی پینی ہے دو مجھو ایک کام کرنا ہی تو انو پینا ہے یا انہوں سردار مننا ہے تو یا انہوں پرا مننا ہے کوئی گل دی سمجھ ہوندی پہ یہ ہے کہ نہیں ہوندی کیوں پھر کی مننا چاہیے دا جی بولو ان مظفرپور دیا چودھریاں نون آکھن تے نہیں ہوتا تے مننا تے پہنا ہے کی مننا پہنا ہے نہیں میں ایتھے انہیں منوا کے جانا انج میں جانے ہی نہیں اے پڑھ دو من کن تو مولا فہازا علیون مولا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے یہ مولا ہو گئے نا مولا علی کی ہو گئے بولو مولا تے مظفرپور والے باقی جنی بھی مخلوق سی وہ مولا تے نہیں نا پامیں منن والی سی تے پامیں سڑن والی سی مولا تے نہیں نا ان پھر مولا دی اولاد بھی چلی تے جن نے مولا نو منن والے سن انہاں دی بھی اولاد اگے چلی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مولا مولی صاحب ذرا بول کے دسو ہے تو سارے تسی پڑھے لکھے بندے ہو عربی زبان وچ مولا تے جیڑا مولا مننے انہوں کی آندے نے نہیں عربی جو مولا اور جس کا مولا ہے اسے کیا کہتے ہیں عبد کیا کہتے ہیں اے فقہ کی کتابیں کھول کے پڑھو ایک باب ہے العبد والمولا عبد اور مولا مولا کہتے ہیں مالک کو عبد کہتے ہیں غلام کو جو بک جائے وہ عبد جو خرید لے وہ مولا کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جو بکے وہ عبد جو خریدے وہ مولا اب مولا ہے علی بادشاہ کوئی صحابی مومن ہی نہیں رہتا جب تک عبد نہ بنے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی اب عبد کی نسل کیا ہوگی غلام زادہ اور مولا کی نسل کیا ہوگی مولا زادہ کوئی سن رہے ہو کہ نہیں جناب اسی لیے جب غلام زادہ مولا زادے کے سامنے آیا تو مولا زادے نے کہا ٹھہرو غلام غلام ہوتے ہیں مولا مولا ہوتے ہیں توجہ حیدری میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور اس کا اقرار پھر خلیفہ کے اس نے بھی کر لیا کہ وہ مولا زادے ہی ہے وہ مولا ہے ہم غلام ہیں تو پھر برات نہیں نا بولو اے مذہب دا جنازہ کٹ دیتے ہیں ہمت نہیں بھی پہنتی کوئی پڑھے تے انہوں پتہ لگے نا اور ایک قبلہ سازش نال ختم کیتا جا رہا ہے میں حدیثاں دے انبار لا سکنا رسول پاک نے فرمایا جو اولاد رسول کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے وہ منافق ہے تو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں لکھے آ کہ امیر غریب پڑھے آ
अनपढ़ नहीं, जो नस्ल पैगंबर समझ के ना उठे वो मुनाफिक हो जाता है। फिर औलाद रसूल की कोई इज्जत है वे कि नहीं? फिर भरा बनना है या इन्हों मौलाजादा ही मनना है? बोलो हाँ जी, जेड़े मनना चाहते हो बुलंद नारा हैदरी। ये समझना बहुत जरूरी है। थक तो नहीं तुसी पे? आगे गल चलावा ना। बहरहाल चलो, अब मैं इस बात को समेटने लगा हूं। दलील, वो मैं क्या कह रहा था, रसूल पाक अल्लाह की दलील। ये मतलब क्या है इसका? अल्लाह तक जाने का। ये अल्लाह तक जाने का ये कोई मतलब नहीं कि अल्लाह कहीं बैठा है और आप वहां चले जाएंगे, नहीं, ये मतलब नहीं। पहला मतलब आसान सा पेश करने लगा हूं जो बच्चों को समझ आ जाए। पहला मतलब है हमारे अमल उस तक पहुंच जाए। क्या पहुंच जाएंगी? अमल। ये नमाज पढ़ते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, मतलब क्या? ये हमारी नमाज उस तक पहुंच जाए। आमाल बारगाए तौहीद तक। पहले लोग अमल करते ही नहीं, इसकी अहमियत ही नहीं समझ रहे। अगर करते हैं तो फिर फख्र है। अमल करना भी काफी नहीं जब तक उसकी बारगाह तक पहुंचे ना। तो समझ आ रही है? कोई समझ आई है जी क्या कहा है? मैं फिर समझा सकूं। लोग कहते हो हमने बड़े अमल किए हैं। और बाबा किए होंगे, जब पहुंचा नहीं तो करने का फायदा क्या है? और तुसी या तू पैसे बिल जमा कराना है बैंक च, तुसा दे दिता है ते 5 बारी ते अगे उथे अपड़िया ही नहीं ते नुकसान भी हो गया ते फायदा कोई होया? फिर अमल करना काफी नहीं, उस तक पहुंचे। और किसी का अमल भी अल्लाह तक जा ही नहीं सकता सिवाय मुस्तफा के। समझ आ रही है कि नहीं? कुछ समझ आई है कि? यानी उस दलील जो तुम्हारे आमाल बारगाह तौहीद तक पहुंचा दे उसे दलीलुल्लाह कहते हैं। अच्छा जी, अल्लाह से कुछ लेना है, अल्लाह से कुछ लेना है, हम ले भी नहीं सकते, ना कुछ दे सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं। जो लेना हो वो ले दे, जो देना हो वो दे दे, उसे दलील कहते हैं। तो समझ आई है कि नहीं जनाब? हैदरी माशाल्लाह। बहुत ये जरूरत कब होती है जी? दरमियान में दलील की। जब आप खुद बंदा वो काम ना कर सके तो दरमियान में जरूरत होती है। कुछ गौर है या नहीं जी? अब मैं अपनी सोच के मुताबिक मुसलमानों को एक जुमले में तारुफ कराना चाहता हूं रसूल पाक का। अब आप किसको, जब आप खुद नहीं करेंगे तो फिर नियाबतन किसी को कहेंगे ना तू कर। वो किसको ढूंढेंगे? जिस पे भरोसा होगा। कोई समझ आई है कि नहीं? किसके हवाले करेंगे? तो इस गल ते भी केड़ा को प्रभाव है? कोई बंदा ध्यान करे तो इस गल दी। बाबा भरोसे वाला तो मिलता ही कोई नहीं। कोई लगता भरोसे वाला? तो चोखे लग गए ने भरोसे वाले। हाँ, फिर समझो आम माल किसी के हवाले करना और बात है। बंदे मझ डंगर किसी के हवाले कर देन, सोना चांदी हीरे सोच समझ के किसी के हवाले करते हैं। और फिर घर बार और सोच समझ के। फिर माल जान से ज्यादा अजीज है अकीदा।
وہ پھر سوچ کے کسی کے حوالے کرتے ہیں اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو. اور بابا بھروسے والا ملتا نہیں. کتنی ہے وہ عظیم ذات جس کی ذات پہ اللہ کی ذات کو بھروسہ ہے. کہ اس ذات کو اس ذات پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ذات کی دلیل یہ ذات ہے. وہ جانتا ہے کچھ بھی ہو جائے یہ میرے بھروسے پہ پورا اترے گا اور ایسا پورا اتریں گے کہ لوگ انہیں اللہ کہیں گے یہ جھک کے کہیں گے ہم اللہ نہیں ہم اس کے بندے ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بھروسے والے تھک تو نہیں گئے ہو جی؟ بھروسے والے ملتے نہیں ہیں. اللہ کو ان کی ذات پہ بھروسہ ہے. یہ اس کی دلیل ہے. کون؟ رسول پاک. اب رسول پاک خود فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. دنیا والوں سنو میں غیر نہیں، میں شبیر سے ہوں اور شبیر بھی غیر نہیں، وہ مجھ سے ہے. جیسے میں اللہ کی دلیل ہوں ایسے ہی شبیر اللہ کی دلیل ہے. اللہ اکبر. لو اتنی تمہید میں نے طے کر لی ہے. یہ بانی مجلس نے چونکہ فرمایا تھا اس لیے میں اب آپ کو لے آیا ہوں. کربلا میرے ساتھ ہو جی. کربلا کون عزادار ہے جو ہر وقت اس کے سامنے کربلا نہیں. ایک طرف لشکر یزید ہے. یہ میں تقریر کرتا رہا ہوں کی ہے لیکن یہ لفظ آج کہنے لگا ہوں ممبر پہ. اس کو محفوظ کرنا. یزید پہ سارے لوگ لعنت کرتے ہیں نا. کیوں؟ کہ شبیر جو اللہ کی دلیل ہے. کچھ غور ہے یا نہیں؟ اور یہ جناب جوش نے بیان کیا ہے اس کو. جناب جوش کا ایک شعر، اور یہ ایسا شعر ہے جس کو سید العلماء علامہ علی نقی نے کوٹ کیا ہے. کوئی سن بھی رہے ہو یا میں پرواہی کر رہے ہو؟ جوش سید العلماء کوٹ کرتے ہیں. کربلا یہ تمہارے سجدے اللہ کی دلیل نہیں. یہ جو تم سمجھ رہے ہو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ تمہارے سجدے اس کی دلیل نہیں. کچھ اور پتہ ہی نہیں کہ تم کس کو کر رہے ہو. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ نہیں. اس کو میں پھر سمجھاؤں. یہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ تقریریں آپ کرتے کیوں نہیں؟ تاریکی شب کا گیلا کرنے سے بہتر ہے کہ شمع اپنے حصے کی شمع ہی جلاؤ. جو ضرورت سمجھے گا وہ روشنی لے لے گا. میں پھر رک کے عرض کرنے لگا ہوں خدا را اس پہ غور کرنا. امیر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لی کس کی عبادت کی ہے؟ اللہ کی. یہ سمجھ رہے ہیں. کوئی یقین ہے اللہ کی ہے؟ کچھ غور کرنا. حیران ہو گیا سارا مجمع. آج میں مطمئن ہوں. اٹھاؤ نہج البلاغہ پڑھو امیر کائنات کا خطبہ. یہاں مدرسے بھی ہیں عالم بھی ہیں. اٹھو نکلو مسجدوں سے. دھوکے میں نہ مارے جانا. جا کے پوچھو. امیر کائنات کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں سب سے زیادہ عبادت نفس کی جا رہی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی؟ کس کی؟ نفس کی. اب کیسے پتا چلے کہ ہم نفس کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کی؟ جو کرتے نہیں ان کو چھوڑو. جو کر رہے ہیں. کوئی سمجھ آئی ابھی بھی میری بات کی کہ نہیں آئی جی؟ چلو میں اس کو پھر سمجھاؤں. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں یا آگے چلاؤں بات کو؟ اور کسی کے پاس ہے کوئی یقین کہ نفس کی عبادت کر رہا ہے یا اللہ کی؟ اچھا جی ہم جھک گئے. لوگ کہتے ہیں اللہ کو جھکے. جو روز اپنی خواہش کے آگے جھک جائے
اس کو پھر سمجھو. لوگ جانتے تھے یزید کو نہیں ماننا، جانتے تھے یا نہیں؟ پھر کیوں جھکے یزید کے آگے؟ کسی کو پیٹ کی مجبوری تھی، سن رہے ہو؟ کسی کو بچوں کی مجبوری تھی، کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کو اپنے عہدے کی مجبوری تھی کہ نام مٹ جائے گا، کسی کو وہ مرات جو لی تھی وہ چھین جائے گی، جیسے مولانا فضل الرحمان سے اب زمین چھین لی گئی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کوئی جاگو تو صحیح نا خدا واسطے، کیا سن رہے ہو؟ چھینی گئی ہے یا نہیں؟ چھینی گئی ہے نا. اب مانا کیوں تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے ماننا اور بات ہے، نفس کے لیے ماننا اور بات ہے. حیدری حیدری. چلو پھر سمجھو اللہ کی دلیل کون بنے گا؟ جو پہلے عزا کے آگے جھکا، پھر منات کے آگے جھکا، پھر لات کے آگے جھکا، پھر اللہ کے آگے جھکے، تو بندہ کیا سمجھے گا؟ یہ تو جھکنے کا عادی ہے، جھکتا ہی رہتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جناب؟ حیدری. میں بڑی کوشش کی ہے ایک تصویر ابھار کے آپ کے سامنے رکھوں. پھر کوئی مجبوریوں کے آگے جھک گیا، کوئی بیوی کی وجہ سے جھک گیا، کوئی بیٹوں کی وجہ سے جھک گیا، کسی نے کہا میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی اس لیے جھک گیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کسی نے کہا رشتہ داری برادری ڈیمیج ہو جائے گی، جھک گیا. توجہ چاہتا ہوں میں. کوئی دینار دیکھ کے جھک گیا، کوئی تلوار دیکھ کے جھک گیا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جھک گئے نا. اب ایسے اللہ کو بھی جھکے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نفس کی وجہ سے جھک رہے ہیں یا خالص عبادت کر رہے ہیں؟ آئیے کربلا چلتے ہیں، میرے ساتھ ہو جی. میں کہتا ہوں کربلا شیعوں کی ضرورت نہیں، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کی ضرورت ہے کربلا. حیدری. آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دلیل دیتا ہوں. کیوں جی؟ قبلہ مجبوری ہوتی ہے کہ نہیں کاربار دی؟ یہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں نہیں ہے جی. ہر بندہ ان مجبوریوں میں گھرا ہوا نہیں ہے جی، گھرا ہوا ہے نا. ہاں وطن بڑی پیاری چیز ہے یا نہیں؟ شبیر کے سامنے دو باتیں تھیں، وطن یا جھک جاؤ. کچھ غور ہے یا نہیں؟ شبیر نے وطن چھوڑا، جھکا نہیں. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ سر اٹھاؤ پھر جاگو. بڑی مجبوری اچھے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. ماں باپ کی قبریں نہیں ہوتی جی، نانے کی مزار بھی ہے، مجاور بھی ہے، چھوڑ رہا ہے. ماں کی مزار چھوڑ رہا ہے. غیرت کی علامت ہے بیٹیوں سے محبت. بیمار بیٹی کو بھی چھوڑ رہا ہے. کوئی سمجھ رہے ہو میری بات کو کہ نہیں؟ ہاں ضعیف نانی کو بھی چھوڑ رہا، ہاں ضعیفہ ماں کو بھی چھوڑ رہا. توجہ چاہتا ہوں. عجیب عجیب سوال ہے میرا، ذرا غور کرنا. بڑا عبادت کا شوق ہے حج کا، ہے یا نہیں جی؟ شبیر احرام کھول رہا ہے. سوچو کس کی خاطر دنیا کعبے میں جا رہی تھی اور مولود کعبہ کا بیٹا احرام کھول کے نکل رہا تھا. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ آؤ آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ. خدا را بچوں، بوڑھوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، محرم آنے والا ہے.
محرم ایک پیغام لے کے آتا ہے، مولا حسین کی غربت کا واسطہ اسے ضائع نہ کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے بچے سکھ میں رہے، کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ یار تم میں کوئی بیٹھا ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے میری بیٹیاں دکھ نہ دیکھے، اچھی جگہ پہ رہائش ہو جائے، یہ بچوں کا سکول بھی قریب ہو، چونکہ بیٹیوں کو چل کے دور نہ جانا پڑے۔ یہ شریف یہ سوچتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ حسین کربلا میں خیمے لگا رہا، جس کی حویلی کا 40 دروازہ تھا وہ صحرا میں خیمے لگا رہا ہے، اور خیمے میں اپنی بہن کو اتار رہا ہے۔ کوئی سوچا ہے؟ سوچنے کا مرلہ ہے یا نہیں؟ پھر سمجھ لو، میرا خیال ہے اب آپ سوچو گے ضرور۔ کیوں جی بچوں، سوچو گے یا نہیں بزرگوں؟ میرا آج کی مجلس میں آپ کے یہی ہے کہ آپ نے سوچنا ضرور ہے۔ اپنے بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں بیٹھ کے خدا را سوچنا ضرور۔ ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں، کہتے ہیں عباس علمدار ویر دریا سے خیمے اکھاڑو، دور پانی سے خیمے لگا دو۔ کوئی سوچا ہے کہ کیوں لگا رہا ہے؟ یار اب تو کیمسٹری کا دور ہے، ہر سائنس کا دور ہے، ہر بات میں کیوں کر کے پوچھتے ہو کہ اس میں سائنس کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیوں خیمے دور لے کے جا رہا؟ ان کا تھا کہ پیاس کی وجہ سے جھک جائیں گے، یہی تھا نا؟ یا دریا لو یا جھکو یا دریا چھوڑو۔ شبیر کہتے ہیں وطن بھی چھوڑ رہا ہوں، دریا بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میں اگر سمجھا سکا ہوں تو دیکھو گے میری طرف، عجیب ذہن کی طرف میرا رخ جا رہا ہے۔ علی اکبر جاؤ تاکہ پتا چلے کہ تجھ سے بھی کوئی مجھے پیارا ہے۔ ہاں قاسم بیٹا جاؤ تاکہ پتا چلے تجھ سے بھی کوئی پیارا ہے۔ او میرا مانویر جاؤ تاکہ پتا چلے تجھ سے بھی کوئی پیارا ہے۔ اب سمجھو مہمان ہر جاؤ، جان جاؤ۔ میں سمجھا سکا ہوں، سارا چمن خاک پہ سو گیا اور اب شبیر پھر درمیان میں کھڑا ہے۔ سوچو جو جھکنے کا عادی نہیں، اب یزیدیت عاجز آ گئی ہے کہ اس سے بیعت نہیں لے سکتے۔ عاجز آ گئی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں اگر ساری تمہید طے کی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، جو نہیں جھکا وہ کھڑا ہے تو لوگ سمجھیں گے یہی خدا ہے۔ اب پھر اس نے سجدے میں سر رکھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اب یہ شبیر نے سجدے میں سر رکھا تو جوش نے منظر کو لکھا، اور سرکار علامہ علی نقی نے کوٹ کیا، فرماتے ہیں سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یہ شبیر کا سجدہ ہی ایک دلیل ہے کہ کوئی ہے جس کے آگے حسین جھک رہا ہے۔ یہ خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے حسین بادشاہ کا سجدہ، جو کسی کے آگے نہیں جھکتا، وہ جس کے آگے جھک رہا ہے کوئی ہے۔ اور یہ مولا حسین پاک
کا سجدہ اللہ کی دلیل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب آخری دلیل